میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور علماء کرام اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سب حضور کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اب اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین محترم، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان اسماء میں دو نام بہت مشہور ہیں۔ ایک ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی میسر، آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، ان کے بھی دو نام بہت مشہور ہیں۔ ایک ہے محمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ دوسرا ہے احمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ لفظ اللہ میں 4 حروف تو لفظ محمد میں بھی 4 حروف، لفظ اللہ میں ایک تشدید تو لفظ محمد میں بھی ایک تشدید، لفظ اللہ نقطوں سے خالی تو لفظ محمد بھی نقطوں سے خالی، لفظ اللہ میں ایک حرف مقرر تو لفظ محمد میں بھی ایک حرف مقرر۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت ناکافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد کی پائی نہ ہوتی۔ خدا کے عالم نے اپنے محبوب کا نام نامی، اس میں گرامی اس وقت رکھا جب کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف بیانی ہی بیانی تھی، حکومت شیطانی تھی۔ قاضی اعجاز فرماتے ہیں جس طرح آپ کی ذات مبارکہ بے نظیر تھی، اسی طرح آپ کا یہ اس میں گرامی بھی بے مثل ہی تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل کسی کے ذہن میں اس میں گرامی کا خیال تک نہ گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا زمانہ قریب آ گیا تو کہانوں، نجومیوں اور اہل کتاب نے آپ اس نئے نبی منتظر کی حرص و تمام میں اپنی اولاد کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ حافظ ابن قیم اس میں محمد کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ تاریخ کے اوصاف کو آ جائے، اور محمد اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریف آج تک ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، ساری اولاد آدم میں آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، حیوان جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جمادات جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، اصفیاء جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، انبیاء جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، اولیاء جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، سیور جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، عرش جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، فرش جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں جس کی تعریف خود رب العالمین کریں اس عظیم و قریب ہستی کو بھی محمد کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پر نام محمد آ گیا۔ اسی دعوت فکر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہائی میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔